ہمیں مشکل ریفارمز لینی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز میں خاص طور پر آپ کا یہ جو کالا دھن ہے سارا آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں گھس جاتا ہے. اس چیز کو روکنے کی خاطر آپ نے دبئی پراپرٹیز کا دعویٰ کیا کہ ہم نے وہاں سے پیسہ جو جا کے لگ رہا تھا منی لانڈر ہو رہا تھا وہ ہم نے تفصیل لے لی ہے. تو ان چیزوں کو آپ کو درست کرنے کے لیے اقدامات بھی کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کی طرف کہا نا, ہم IMF کے پاس جاتے ہیں صرف پیسے لینے, ریفارم کرنے کی نیت سے نہیں جاتے. ہم جاتے ہیں 5-6 ارب ڈالر مل جائے, اوکے بس ٹھیک ہے, سال کے پیسے ہو گئے, اوکے ریفارم کریے جس سے لانگ ٹرم مسئلے حل ہو جائیں. ندیم صاحب, ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہماری سیاست نے ہماری اکانومی کو برباد کیا. پچھلے دور میں جیسے آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ نون لیگ کی حکومت نے اس کو روکنے کے لیے سیاسی فائدے کے لیے اس کو پیک کیا یا اس میں انٹرونشن بائنگ سیلنگ کی ڈالر کی, جس کی وجہ سے ہمارے ریزرو اتنے خطرناک ہو گئے کہ آج جو ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں وہ آج جیسے آپ نے کہا IBRD ہمیں لون نہیں دے گا, کوئی انفراسٹرکچرل بینک آپ کو تب تک لون نہیں دے گا جب تک آپ کے پاس ریزرو کی خاص تعداد نہ ہو آپ کو یعنی اپنے کام چلانے کے لیے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ اس کا نقصان ہوا. پھر ایک اور بات ابھی بھی مفتاح صاحب نے ایک تھوڑا سا سیاست کی کہ جی اس کو اوپر یہ روپیہ بڑھے گا. جتنا ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق ہے, اگر روپیہ اس سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے ایکسپورٹر کے لیے نقصان دہ بات ہے. لہٰذا ہم نے ایک میڈیا نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے یہ امیج بنایا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کرنسی گر جائے تو پتہ نہیں ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی اس کے جو اچھے امپیکٹ ہیں, آپ کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اس کے لیے کرنسی کو ریشنلائز اور ریشنل لیول پہ رکھنا ضروری ہے. لیکن ریشنل لیول ہے کیا, یہ کیا موجودہ لیول ریشنل ہو گیا؟ جیسے دونوں میرے سینئر دوستوں نے یہ بات کی کہ یہ اب جب بینک نے انٹرونشن چھوڑ دی ہے, بینک نے ڈالر بیچنا چھوڑ دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے دس از دی ریشنل ریٹ. وہ کوئی 50 پیسے اوپر نیچے اگر مارکیٹ فلکچویشن میں ہوتا ہے, جیسے ایک ہے کہ اگر انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو روپیہ اس میں روپے کی بائنگ ہوگی تو روپیہ سٹرانگ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سٹرانگ کی طرف ہی نہیں جانا چاہیے اور اسی ریشنل ریٹ پہ رہ کے لوگوں کو بھی, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہمیں کرنا چاہیے, لوگوں کو غلط باتیں بتا کے ایک اکانومی کو ہم نے کرائسس میں لے کر گئے. تو اف ان کیس یہ ہمارا IMF کا جو ڈیل چل رہی ہے یہ ہوتی ہے تو وی آر ہوپنگ کہ ہمیں انفراسٹرکچر جو ہیلپ نہیں مل رہی پچھلے عرصے سے ہمیں وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گی اگر ہمارے پاس ریزرو مناسب رہتے ہیں. اور ریزرو کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنسی کے چکر سے نکلنا پڑے. مفتاح صاحب 2 باتیں بتائیے گا. ایک تو میرا خیال ہے کہ روپیہ اول تو مضبوط ہونا نہیں ہے, اگر غلطی سے ہو جائے یہ کچھ سعودی عرب کے پیسے آ جائیں, کچھ چائنا سے آپ کو کچھ آ جائے, تو ہمیں پرچیز کر کے مارکیٹ سے اس کا لیول مینٹین کرنا چاہیے تاکہ مارکیٹ میں کوئی رانگ ایکسپیکٹیشن. یہ آپ کہہ دیں ویسے بات میں سیاست نہ کریں اس پہ. دوسرا میرا آپ سے جو سوال ہے اور اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ آپ رائے دیں, اتنی بڑی ایڈجسٹمنٹ کر کے روپے کی, اتنی بڑی ایڈجسٹمنٹ کر کے ایکسپورٹس آپ کی جو نمبر اکتوبر کے مہینے کے ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہے, کیوں؟ کہ پہلی بات یہ ہے ندیم بھائی کہ ہماری مارکیٹ کیونکہ بہت چھوٹی ہے پاکستانی روپے کی اور ڈالر کی, اور مارکیٹ ایزیلی مینیپولیٹ ہو سکتی ہے, تو ہم فل طور پہ ہم اس کو مارکیٹ میں نہیں چھوڑ سکتے روپے کو. اسٹیٹ بینک کو ایک بینڈ رکھنا ضروری ہے, تھوڑا بہت اوپر نیچے رکھنا ضروری ہے, ادروائز تو کوئی بھی بڑا میوچل فنڈ ہے, کوئی بڑا ہیج فنڈ ہے, ہمارا 2 دن کے اندر روپیہ اوپر نیچے کر سکتا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی آر اے تھن مارکیٹ. تو اس کے لیے آپ کو سیف گارڈز کرنے پڑیں گے. اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن کرنا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ نہیں ہے, بٹ نیٹ دا لیس مارکیٹ کو اپنی اس پہ دینی چاہیے. میرا مطلب یہ کہ مجھے کچھ خیر میں ناٹ گو انٹو دس انفارمیشن دیٹ مجھے ہے, لیکن مطلب یہ اس وقت بھی روپے کے اندر ہمارا جو بجٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وی شوڈ بی ایکسپیکٹنگ کہ روپیہ وڈ بیکم اسٹرانگر. جہاں تک 3 بلین سعودی عرب کے آ رہے ہیں تو وہ مارکیٹ کے اندر آلریڈی نیوز آ چکی ہے, تو وہ انٹرنلائز ہو چکی ہے. صداقت بھائی کو میری سیاست بری لگ رہی ہے, اگر ان کا خیال ہے کہ ان کے منسٹروں نے متنازع اسٹیٹمنٹ نہیں دیے ہیں سی پیک کے بارے میں تو میں وہ بیان اپنا واپس لیتا ہوں. اگر ان کا خیال ہے کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے سے متنازع اسٹیٹمنٹ نہیں دیے تو میں وہ بھی واپس لیتا ہوں. اس ڈیویلیویشن کے باوجود ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھی؟ یوٹن کے لیے مشہور نہیں ہے مفتاح صاحب, اتنی ڈیویلیویشن کے باوجود ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھی؟ کچھ جی سر کچھ لیگ ہوتا ہے. آپ کی ڈیویلیویشن اب ہوئی ہے, پہلے بھی ہو رہی تھی, اب ہوئی ہے, اب کچھ لیگ ہوتا ہے. ایک دن کے اندر کچھ ٹائم لگتا ہے, لوگوں کو نئے آرڈرز ملتے ہیں, وہ آرڈرز بنتے ہیں, وہ پیچھے سے ویلیو چین بنتی ہے, پوری سپلائی چین بنتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو جس کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ بولتے ہیں وہاں پہ تقریباً پہنچ چکا ہے روپیہ.